اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ معاف فرما۔ میں آپ کو ایک بڑی ڈیپ چیز سناتا ہوں اس قوم کی، شاید شعور آ جائے ان کو، امید نہیں ہے۔ بڑے لیڈر دیے پیدا ہوئے اس ملک میں، ہر قوم میں، ہر صوبے میں، لیکن جو ہمارا جو ہے نا، جو آئیڈیلزم ہے وہ ہے امارات پہ۔ سم تھنگ امیر ہونا چاہیے، اس کی حیثیت ہونی چاہیے، جیسے قرآن کہتا ہے اس کا باغ کیوں نہیں ہے، اس کے خزانے کیوں نہیں ہے، یہ بھی وہ بہت بڑی سیلیبریٹی ہونی چاہیے۔ ایمانداری ان کے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ وہ لیڈر کیسے ضائع ہوئے؟ وہ جذباتی ہو گئے ان کی محبت میں، کٹھے ہو گئے، یہ ایسا اکٹھے ہوئے کہ جھنڈ کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں۔ بے نظیر جب آئی تھی 300 بندہ، اس وقت کتنا بندہ تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کٹھے کر نہیں سکتے اتنے اس دور میں جتنے ہوئے۔ اب وہ ایک کمٹمنٹ کر کے آئی، اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہونی ہے ظاہر ہے، لیکن جب وہ ادھر آئی تو جو ادھر ٹٹے پوش لوگ نہیں ہوتے، جو ہر شے کو یس سر آپ جی توب ہو، وہ والے آپ تو مسیحا ہو، آپ تو یہ ہو، تو وہ ان کو نا وہ ساری چیزیں بھلا دیتے تھے۔ وہ جذباتی ہو کے ان کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے تو اے سے لے کے زیڈ تک اس عوام کا یا اس مٹی کا ایک ذائچہ نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، بالکل اچھی برٹن کے ساتھ دوستی تھی، ہر شے تھی، لیکن لوگ اکٹھے ہو گئے تو ان کو دیکھ کے تو وہ بھی پکے مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے۔ حالانکہ اسلام تو صرف عام ہے، ایمان ہوتا ہے اصل میں۔ پہلے تو محمد علی جناح کو ضائع کیا گیا، عوام نے کھڑی ہوئی، کیا ظلم نہیں ہوا اس کے ساتھ، کوئی کھڑا ہوا، بس باتیں ہی تھیں۔ اصل میں جگیردار اور بڑے بڑے دوسروں کے غلام تھے ذہنی طور پہ، ابھی بھی نہیں نکلے، کیونکہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اس میں یہ ہوتا ہے اس کی اتنی گاڑیاں ہیں، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اس کی اتنی زمین، یہی میں سنتا ہوں، اور تو یہ نہیں سنتا وہ ایماندار تھا، وہ ڈٹ گیا تھا، وہ یہ ہو گیا تھا۔ کبھی بھی یہ موضوع نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں۔ آپ کبھی لو لیول پہ آ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے۔ جب عمران خان صاحب آئے تھے تو اس وقت عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ جب نہیں ہیلپ کی تو کتنی ایک سیٹ بھی آپ نہیں لے سکے اس سسٹم کے تحت، یا عوام نے آپ کو پکڑ کے کرسیاں سیٹیں دے دی ہوں، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ بالکل دل برداشتہ ہو گئے، خلاف ہو گئے، اس سزا دے رہے ہیں آپ ان کو، اصل میں آپ سزا دے رہے ہیں ان کو۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم بہت جان گئے، جاننے کے لیے صرف سن کے ہی صرف اس کے اوپر یقین کر لینا یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے زیادہ تر یہی ہے، بس وہ سنا تھوڑا سا، اس کے بعد بس ٹھیک ہے یہی ہے، اس کے بعد اس کو کچھ ہو گیا یا وہ ناکام ہو گیا، یہ ایسے بھول جاتے ہیں جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ یہ بھٹو کو پتہ نہیں کیسے زندہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، باقی تو سارے ابھی جناح کا بھی نام نہیں اتنا کوئی لیتا۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا، ہر لیڈر کے ساتھ یہی ہوا، یہی ڈاچ ہوا، اینڈ ان کو جا کے اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں ہی بیٹھنا پڑا، کوئی بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور میں تو پہلے اس چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا جو سسٹم نیچے سے، میں تو شروع سے میں نے تو ابھی تک ووٹ بھی نہیں دیا۔ میں غلط سمجھتا ہوں کسی کرپٹ آدمی کو ووٹ دے کے کل کو میں گنہگار بنوں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ اس کو جیسے بھی لے لیں، جمہوریت کیا ہے کہ آپ صرف ووٹ ڈال سکتے ہیں، آپ الیکشن کھڑے نہیں ہو سکتے غریب آدمی۔ پہلے یہ سسٹم تو لاؤ، یہ سسٹم لانے کے لیے آپ کو اسمبلیوں میں جانا پڑے گا۔ اسمبلیوں میں آپ پہلے نہیں گئے، کیا کیا آپ نے؟ آپ تھرڈ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، طاقت میں آ کے اس نیشن کی ایک سزا رکھی ہوئی ہے رب نے، ہماری چھوڑے تو آپ اپنی سوچیں،
ٹھیک ہے. عزت اس کی ہوتی ہے جس کو رب دے، رب کی نگاہ میں ہو. مخلوق کی نگاہ میں جو عزت ہوتی ہے نا وہ کوئی خاص نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگلی پارٹی کی اور ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن رب کی نگاہ میں عزت ہونی چاہیے. اور رب کی نگاہ میں جو عزت ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے انصاف کی، کائنڈنس کی، محنت کی. آپ نے کبھی اتنا، میں نے قرآن مجید آپ کو بھیجا ہے، آپ کبھی اس کو دوسری تیسری دفعہ ایک دہرائی لے لیتے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جاتی، لیکن آپ نے وہ کوشش ہی نہیں کی. اس کو الٹا آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا اگریسو بولتے ہیں، یہ ڈر سناتے ہیں یہ ہمیں. تو آپ لوگوں کو ڈر نہ سنائیں تو اور کیا خوشخبری سنائیں. ڈلیور تو آپ کر نہیں پا رہے جہاں پہ بھی ہو. سسٹم تو چل رہا ہے جنگل کا. جب آپ اکٹھے ہوتے ہو تو وہاں پہ لیڈر آ کے بن جاتے ہو، جب اپنے علاقوں میں جاتے ہو تو درندے ہوتے ہو. بالکل یہ ڈبل پلیسی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے آپ ایک آدمی کے اوپر ڈپینڈ کر کے ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں. ایک آدمی انقلاب نہیں لا سکتا، سارے مل کے لاتے ہیں. سارے مل کے لا کے یہ نہیں کہ ایک بکریوں کا جھنڈ اکٹھا کر لو. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں چلتی. یہ ہوتا ہے مرد لوگ اور جو پاک عورتیں ہوتی ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں، وہ قربانیاں دیتی ہیں. عزتوں کی بھی دی ہیں انہوں نے، اور انہوں نے جانوں کی بھی دی ہیں. انہوں نے بیٹے بھی قربان کیے ہیں. حوصلے ہیں ان کے. آپ کی طرح یہ 4 ٹکے کی عورتیں نہیں ہوتی، وہ یہ 4 ٹکے کی عورتیں ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں، 4 ٹکے کی عورتیں. کہ جتنا ہم نے ان کو عزت دی ہے، جتنا ہم نے ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تو اگر ان کے ہاتھ میں کوئی تھوڑی پاور آ جائے یہ تو آپ کو بالکل سانس نہ لینے دیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سانس نہ لینے دیں. میں اسی لیے اس سے اچھا تو میں بھیک مانگ لوں گا. ان سے کیا لینا میں نے؟ یہ تو خود دوسروں کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہی ان کو سکھایا گیا ہے. اور میں مذمت کرتا تھا، کسی نے نہیں کی، کیونکہ وہ چاہتے تھے یہ برباد ہوں. یہی طریقہ تھا تو کر لیا. اب وہ سوچ رہے بچے ہیں، ان کو کیا پتا ہے، وہ تو بچے ہیں. آپ بچوں کو استعمال کر کے یہ سارا کر کے تو آپ کس کا نام بدنام کر رہے ہیں دنیا میں؟ یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں آپ لوگ. ہمارا تو کام ہے کام کرنا، ڈیلیور کرنا، ساؤنڈ بولنا. جب طاقت کہے گا نا تو طاقت بھی ہوگی، لیکن طاقت یہ عوام کے اوپر نہیں ہے. یہ عوام تو نہ بہن کی عزت کر رہی ہے، نہ بیٹی کی عزت کر رہی ہے خود. اور یہ چاہ رہے ہیں کہ بس بے ارادہ بھی ہو، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یہ جب قانون بنائے گئے تھے یہ سارے، جس کی وجہ سے یورپ میں یہ تباہی پھیلی. آپ کو پتہ ہے یورپ میں تو کرسمس میں بھی اکٹھے نہیں ہوتے. ان کو یہ فکر ہوتی ہے وہاں پہ کیسے پیسفل ایک دن گزار کے ہم واپس آ جائیں. مجھے پتہ ہے، میرے ساتھ ڈسکس ہوتی ہے. ایک دن ہوتا ہے. آپ اب وہی سٹینڈ لے کے ایک دن یہی ہوگا کہ آپ اپنا بھی چہرہ دیکھ کے ڈر جائیں گے، کیونکہ آپ دیکھتے ہی نہیں. ابھی تو ذرا تھوڑا فشل ہوتے ہیں نا، تو آپ نکمے ہو چکے ہو اصل میں. لیڈروں کو آپ نے برباد کیا، لیڈروں کو آپ نے خراب کیا. ٹھیک ہے، وہ اپنی محنت بزنس بلبوتے پہ آئے ہیں. کرپشن اتنی نہیں ہوتی. بہرحال کرپشن جو ہوتی ہے وہ آپ لوگ کرتے ہیں، تو پھر آپ سے جگہ ٹیکس لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ کبھی بھی نہیں یہ سمجھیں گے. اب کیا ہے، میری بہنوں نے چلائی مشینیں سلائی والی، الحمدللہ رب العالمین. لیکن اب کیا ہے، اب ان میں یہ ہمت نہیں ہے. میں نے تو ان کو چلانے بھی نہیں تھی. میں نے کہا آپ صرف اپنی عزت کی حفاظت کریں، کوئی مشین نہیں ادھر چلے گی. بالکل نہیں. میں واپس موڑ دیتا تھا، میں بچوں کو سنبھالو، اس کو تربیت کرو. یہ بات میری سنیں آپ. دیکھنے میں تو ان کو بری لگتی ہے لیکن ہے سچی. اگر وہ سچے ہوتے نا تو اس کی سوری بولتے.
وہ کوئی ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے. اگر میری بہنوں نے محنت کر کے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کے اپنے خامدوں کا ساتھ دیا ہے، ان کی کمزوریوں کو بھی چھپایا ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے الٹا اتنا اچھی زندگی دے کے اتنی عزت دی. میں نے کہا پڑھ لو تم، اتنا یقین تھا مجھے، چلو پڑھ لو. لیکن کیا ہوا؟ وہ آپ چیپ ہی اتنے تھے کہ ہر طرف سے پھر اٹیک ہونے شروع ہو گئے. یہاں پہ تو جس کی عزت جس کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہوتا، تو پھر وہ تو خود کہتا ہے کہ ایسے یہ ہے رابری والی دکان ہے، آؤ لوٹو جاؤ. یہ تھا یہ کریکٹر. اور یہ پورے ایک پورا گھر ہے، یہ ان کا یہی ہے مینٹل پرابلم، کہ زندگی انہوں نے گزاری بالکل لو سے. اگریسو رویہ تھا. جو بھی لو مائنڈڈ ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی کا یہ اسٹینڈرڈ ہے، اس کے ساتھ اگریسو ہوتے ہیں، اس کی عزت نہیں ہوتی. اب عزت کو گین کرنے کے لیے انہوں نے ٹارگٹ کیا اچھی فیملیز کو. شادی وہاں پہ کرنی ہے جس کی کچھ جائیداد ہو، چاہے اس کے لیے 30 سال 35 سال بیٹھنا پڑ جائے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن جو اگلے جہاں پہ جانا ہوتا ہے نا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ان سے بھی پکے ہوتے ہیں. ہم تو کچے نکلے نا، پکے ہوتے ہیں. ہم کچے کیا نکلے؟ ہم نے تو سارا کچھ دے دیا. میں تو پھرتا تھا، کوئی آئے ان کی کسٹڈی لے اور یہ میری جائیداد لکھیں، مکان ہے دکان ہے جو مجھے آئی تھی، تو یہ لے کے آپ ان کو دے دیں. میں تو پھرتا رہا، لیکن نہیں، انہوں نے کہا چھوڑ کے بھاگ جاؤ. واردات کسی نے کیا کیا ہوا ہے، بدنام آپ مجھے کر رہے ہیں. یہ صرف میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسٹل دے آر بچی ہیں، بیٹی ہیں. میں نے بیٹیوں کی طرح ان کی پرورش کی ہے. یہی احساس ہے. نہیں تو میں بھی خوش ہوتا. اگر میں ظالم ہوتا، درندہ ہوتا نا، تو میں اس وقت انجوائے کر رہا ہوتا، محنت نہ کر رہا ہوتا، دکھی نہ ہوتا، اگریسو نہ ہوتا. اگر ان کو کوئی گالی پڑ رہی ہے تو میں ان کے لیے سامنے نہ کھڑا ہوتا، حالانکہ مجھے بھی پتا ہے یہ خود کروا رہے ہیں، یہ خود کروا رہے ہیں. دیکھ لے، پھر بھی میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں ان کو، پھر بھی میں ان کو بچا رہا ہوں. اس کو بولتے ہیں لیڈرشپ. اگر سوچے تو اس لیڈر کا آپ نے یہ حساب کیا. بھٹو کا بھی یہی ہوا، ضیاء کا بھی یہی ہوا. تھے ایک دوسرے کے، چاہے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر کے اوپر آئے، لیکن تھے تو لیڈر. کوشش تو انہوں نے کی. ہر آدمی آتا ہے کہ میں بھائی کوشش کروں، لیکن جب وہ فیل ہو جاتا ہے. نمبر 1 تو اسلام کا نعرہ لا کے آیا تھا ضیاء الحق. کون سا اسلام؟ ابھی تک آپ متفق نہیں ہیں. ابھی تک جو میں لکھ رہا ہوں اکٹھا کرنے کے لیے، کون سا ہو رہا ہے؟ آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے کفر ہو رہا ہے. یہ آپ کا رویہ ہے. اور یہ سب سے بڑی غلطی یہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کی تھی، جنہوں نے مسجدیں سنبھالی ہوئی تھیں. ان کو نہیں پتا تھا ثواب سمیع کے ان سے ظلم کروائے گئے. اسلام کا نام دے کے، قربانی جہاد کا نام دے کے ان سے جرم کروائے گئے، ان سے دھماکے کروائے گئے، ان سے عزتیں لٹوائی گئیں، ان سے کلوننگ کروائی گئی، ان سے بچوں بوڑھوں کا جو عزت تھی وہ پامال کروائی گئی. اس لیے میں بولتا تھا، مجھے اللہ نے بچایا. میں نے یہ نالج گین کیا ڈفرینٹ ذریعے سے. مجھے پتا میں نے یہ کیسے بڑی ہارڈ شپ کی ہے میں نے اس معاملے میں. ٹھیک ہے، اور اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں نے کیا. اس لیے میں کہتا ہوں ابھی بھی آپ اس کو گلے لگا لیں قرآن کو. ٹھیک ہے، سخت ہے تو یہ زمانہ بھی تو آخر کا چل رہا ہے. اور یہ میں ایک چیز آپ کو بول دیتا ہوں، آخری انسان ہوں میں. ایک حضور پاک کی ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ جو آخری نیک بندہ ہوگا نا، اگر اس سے کوئی گناہ بھی ہو جائے گا نا، تو وہ کہے گا یار میں چھپ کے کر لیتا، وہ نیک ہوگا. اور مجھے لگا لے، میں اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں بولتا، نہ میں ہوں. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں لرن کر رہا ہوں. لیکن جو انسانوں کے جو ہوتا ہے آج، جھوٹ کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ کیسے روکیں گے آپ جھوٹ کو جب انہوں نے ماننا ہی نہیں کہ یہ جھوٹ ہے؟
تو یہ جھگڑا ہوتا ہے۔ پھر یہ میں نے بڑی کوشش کی، بڑے انٹیلیجنس لوگوں کو میں نے سمجھایا کہ اگر آپ کوئی غلطی یا کسی نے جھوٹ بول دیا نا، اب اس کو یہ نہیں ثابت کرنا کہ یہ جھوٹ ہے، تم نے کیوں کہا، اس نے ماننا نہیں، اس پہ پھر بحث ہوگی اور آپ پٹری سے اتر جائیں گے۔ آپ اس کو اگنور کریں، اس کے دوسرے نئے جھوٹ کا انتظار کریں، یا اس کو اگنور کریں یا اس سے بچیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ سپ نکل گیا تو بعد چو لکیر تے سوٹے مارتے پھر ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نے اتنا ایگو اور اتنی جاہلیت کسی اور میں نہیں دیکھی۔ جب یہ قانون پاس کروائے جا رہے تھے، میں تحقیق کر رہا تھا، میں تحقیق کر کے اس کا بہترین حل بنا رہا تھا، حل بنا کے پیش کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، لیکن جو ایپلیمنٹ ہوا سارا الٹ۔ اور یہ میرے بچوں کو استعمال کیا گیا، میری بیوی اس وقت اب تو یہ بھی چپ ہے نا، اس وقت یہ بنی ہوئی تھی ماشاءاللہ، لیڈر امام تھی یہ۔ تو میں نے کہا تھا اب سے جتنی برائیاں ہونی ہے نا، اس کا وہ بال تیرے اوپر جائے گا۔ پھر بھی میں نے کہا تھا ابھی بھی ٹائم ہے، معافی مانگ لو۔ معافی مانگنے کا مطلب ہوتا ہے آگے سے نہیں کرنا، تو کرنا ہوئی تو پھر کون سی معافی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں، آگے کھڑے ہوں، میرا ساتھ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے پیچھے چلا جاؤں، بغیرت ہو جاؤں، ٹھیک ہے، چلانا شروع کر دوں، یہ نہیں ہے۔ اب یہ پوری قوم کے ساتھ ہوگا، اس کی تیاری ہو چکی ہے، قانون بن چکے ہیں، اب آپ کو بغیرت کیا جا رہا ہے اور تقریباً ہو بھی چکے ہیں۔ تو اب آپ کی وہ دوسری مشینیں چلیں گی۔ یہ اللہ کا انتقام ہے، یہ اللہ نے انتقام لیا آپ لوگوں سے۔ میں صحیح کہتا ہوں، میری بات کا غصہ کر لیں آپ، کہتے ہیں گالیاں کر دو، گالیاں سکھائیاں کن نے؟ آپ لوگوں نے۔ اب جب میں بولتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے قوم ہو کے، کتنا پیارا بولتا ہوں، تو جب جاہلوں میں بیٹھا ہوں گا تو وہی بات ہوگی، تو اینڈ وہی سیکھنا نا ہم نے۔ پھر جیسی سوسائٹی ہوتی ہے ویسے ہو جاتا بندہ۔ یہ چیزیں ابھی بھی ٹائم ہے۔ آپ کہتے ہیں نا یہ کچھ نہیں، آپ ایک بندے کا ساتھ نہیں دیا، ایک بندہ بھی نہیں، تو آپ وہاں پہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے چڑھ جاتے ہیں، وہاں پہ اکٹھا کر کے آپ ڈرامے کر رہے ہیں روز، اور بیچ میں آپ سب خوش ہیں۔ آپ جان گئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی رسپیکٹ کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ ہم نے تو بڑا کچھ ہار کے یہ ویلیوز سیکھی ہیں، پھر بچے ہیں، پھر ان سے نکلے ہیں، لیکن آپ تو ابھی پہلے قدم پہ ہو، اور اس کو آپ عبادت سمجھ کے کر رہے ہو۔ یہ تو پتہ تب چلے گا جب آپ کے 2-4، اس وقت تو پھر یہی ہے، جانور بھی آپ دیکھ لیں، یہاں پہ 10-12 جانور باندھ لیں اور 10-12 انسان بٹھا دیں، چاہے کسی بھی ایک ہی پارٹی کے ہو، انسان جھگڑیں گے، انسان وہاں پہ ایک دوسرے کی لترول کریں گے، جانور نہیں کریں گے۔ یہ آپ کا ویلیو اور یہ آپ کا اخلاق پہنچ چکا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو انٹیلیجنس بندے ملے تھے، ایگو والے بندے ملے تھے، تو آپ نے ان کے اوپر انویسٹ نہیں کیا۔ آپ نے گدھوں کو جا کے آکسفورڈ میں پڑھایا، کرپٹوں کو جا کے ان کے ڈپلیکیٹ بنا کے آپ لوگوں نے ان کو جب وہاں پہ جا کے بٹھایا۔ امیر لوگوں کو یہاں پہ ماڈل مانتے تھے، ان کو انہوں نے امیر کیا، جو ان کے مطابق چلنے والے تھے، جو بکنے والے تھے، جو بکنے والے نہیں تھے ان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ اب یہ پیج اللہ کی مرضی کے خلاف، اب وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک چیز کہی تھی اور میں اب بھی کہتا ہوں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے نا کہ رب ہے، انصاف والا ہے یا عذاب آئے گا، تو آپ مجھے آپ کریں، مجھے گولی مار دیں یا مجھے مار کے دیکھ لیں، آپ کو سارے ثبوت مل جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو سارے ثبوت مل جائیں گے، اسی وقت مل جائیں گے، کیونکہ یہی وعدہ ہوا ہے۔ ہم چاہیں تمہاری زندگی میں بھی دکھا دیں، لیکن کون دیکھتا ہے اتنی بے انتہا محنت کرنے کے بعد
پھر لاشوں کی صورت میں وہ آئے، اس کا رزلٹ وہ بھی اپنی منشا پہ یا اپنی مانگی ہوئی دعا سے. تو میں نے کہا یا اللہ مجھے مت دکھانا، یہ میرے بعد جو کرنا ہے کر لینا. یہ ہے بات. میں تو مرنے کے لیے پھر رہا ہوں بیٹا. اب ان کو پتا ہے، جو آپ کے جو باپ ہیں نا، جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے باپوں کے باپوں کے باپوں کے باپ. بچوں، میں ساری جو بھی پارٹیوں کے پیچھے چل رہے میں ان کو بتا رہا ہوں، وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں، ان کے ایکسپیرینس ہیں. آپ کو تو ابھی اپنی ہوش نہیں، تو دنیا کا کیا نظام آپ بدلیں گے؟ جاؤ پہلے اپنے آپ کی عزت کرنا سیکھو، اپنے آپ کی ویلیو دو، اپنے آپ کو ویلیو دو. یہ آسانی سے نہیں آتی، یہ قربانی سے آتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب ہو سکتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں، گالیاں کاٹتے، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ایک بندے کو ستانے کے لیے، تو میں کتنا، چلو 10-15 دن بعد ایک دفعہ بول پڑتا ہوں، لیکن آپ کا جو 15 دن جو اندرے آگ لگی ہوئی ہے، آپ کے جیلسی ہوئی ہے آپ لوگوں کو، وہ سزا آپ کو مل رہی ہے. اور اپنا وہ آپ کریکٹر وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کتنے نیچ ہو سکتے ہیں جب آپ کے مطابق فیصلہ نہ ہو. آپ کے مطابق فیصلہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو درست کرتے ہو. درست کرنے کا مطلب نہیں ہے امیر ہو جانا یا سفید لباس پہن کے چٹا چوڑا دل کالے لٹ گئے پھر لٹیرے مینوں، برے ویلے دے سنگی ساتھی کی وڈن سپ بتیرے مینوں. یہ ہے. پہلے ایک دوسرے کو ڈسنا سیکھیں. جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں محلے میں جائیں، وہاں پہ اخلاق دکھائیں، یہاں سے شروع کریں. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے لیڈر بن کے آ کے تو واپس آ کے جانور اور ماں بہن کی عزت بھی نہیں آپ کر رہے ہو گھروں میں. یہاں سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھ جاؤ بی. لیکن وقت آپ کو بہت بڑی سزا دے گا. ان کو تو بیچاروں کو جو ملنی ہے، میں تو بڑی کوشش کر رہا ہوں ابھی بھی، ان کو تو ملنی ہی ہے جو، کیونکہ یہ بالکل تھڑے سے اٹھایا ان کو. تو اب ان کے لیے تو ایک گاڑی بھی بہت ہے، زندگی ہے ان کی. یا ان کے لیے تو ہم نے تو یہ چھوڑی ہوئی ہیں، ہم نے تو یہ ٹھکرائی ہوئی ہیں. جو آفریں یہ اپنی عزتیں بیچ کے اٹھا رہے ہیں نا کچھ فائدے، ہمیں تو عزت کے ساتھ مل رہی تھی. میں نے کہا میں نے بہن کا، بھائی کا، ماں کا، ہر طرح کا میں نے دکھ ہو کے گزرا ہوں. میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. اور میں اگریسو ہونے کے بجائے کام ہوا ہوں. کام کیا ہوا ہوں کہ میں نے پازیٹیو چیزوں میں لگا رہا ہوں. یہی میری کامیابی تھی بجائے اگریسو ہونے کے. تو آپ کو بھی یہی چیز سوچنی ہوگی. آپ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ لیڈر کے ساتھ جا کے آپ بن کے بڑے لیڈر آپ بھی بن گئے اور بڑے آپ جان دینے والے بن گئے. نہیں، جان آپ کو آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں دینی پڑتی ہے، اخلاق کے ذریعے، برداشت کے ذریعے، رسپیکٹ کے ذریعے. وہ تو ہے نہیں آپ میں. تو یہ گدھے چلنے والے نہیں ہیں. اللہ حافظ.